سنگیال کی پہلی پیشہ ور خاتون سرفر خدجو سامبے افریقی براعظم کے مغرب میں واقع نگور ضلع میں اپنے گھر کے قریب ٹریننگ کر رہی تھیں۔ میں ہوں اطہر جی اور پوری دنیا سے تازہ ترین اسپورٹس کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ 25 سالہ سرفر بتاتی ہیں کہ میں ہمیشہ لوگوں کو سرفنگ کرتے دیکھ کر کہتی تھی کہ ایسی لڑکیاں کہاں ہیں جو سرفنگ کر سکیں۔ ظاہر ہے یہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے اور لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسا کرنا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک سیاہ فام لڑکی کے طور پر سرفنگ شروع کروں اور سنگیال بلکہ پورے افریقہ کی نمائندگی کر سکوں۔ خدجو سامبے ہمیشہ سے جب بھی میں صبح اٹھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ خدجو تمہیں کچھ کرنا ہوگا، یعنی اپنے آپ سے کہتی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، تم دنیا بھر میں ہر جگہ خواتین کی نمائندگی کرتی ہو، تمہیں بہت آگے جانا چاہیے اور ہار نہیں ماننا چاہیے۔ لوگ جو بھی کہیں بس مت سنو اور آگے بڑھتی جاؤ تاکہ جو لڑکیاں سرفنگ نہیں بھی کر سکیں وہ بھی اٹھ کر سرفنگ شروع کر دیں۔ سماجی پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لہروں سے کھیلنے کی خواہشمند لڑکیوں کے لیے خدجو اب ایک مثال ہے۔ ہر کوئی ان جیسا بننا چاہتا ہے۔ سامبے بلیک گرل سرف BJS جو لڑکیوں اور خواتین کے لیے بنایا گیا ہے ایک تربیتی اسکول ہے۔ اس میں وہ ان لڑکیوں کو تربیت دیتی ہیں جو پیشہ ورانہ سرفنگ میں حصہ لینا چاہتی ہیں۔ وہ اپنی طلبات کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ گھر پر رہ کر کھانا پکائیں اور کم عمری میں شادی کرنے کی بجائے ان سماجی پابندیوں سے نکلنے کے لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کریں اور لہروں کا سامنا کریں۔ سامبے کہتی ہیں کہ میں انہیں مشورہ دیتی ہوں کہ لوگوں کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں اور اپنے کان بند کر لیں۔ سامبے کو اپنے لبو ہونے پر فخر ہے۔ یہ ایسا نسلی گروہ ہے جو روایتی طور پر سمندر کے کنارے رہتا ہے۔ ڈاکار کے ساحلی دارالحکومت میں پروان چڑھنے والی سامبے نے کبھی بھی کسی سیاہ فام عورت کو اٹلانٹک کے پانیوں پر سرفنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 9 عمری میں ان کے والدین نے انہیں 2.5 سال تک یہ کہتے ہوئے سرفنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ اسے انہیں اہل خانہ کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامبے کہتی ہیں کہ لیکن میرا عزم اتنا پختہ تھا کہ انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑا۔ سامبے نے 14 سال کی عمر میں سرفنگ کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے پہلی بار سرفنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں پانی میں جانے کے لیے پرجوش تھی۔ پہلی لہر کو پکڑتے ہوئے اب اتنی خوش ہوتی ہوں کہ اب چیخ رہی ہوتی ہوں تاکہ ہر شخص آپ کو سن سکے، کیونکہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور آپ کھڑے ہیں۔ شروع میں یہ تھوڑا مشکل تھا کیونکہ میں پہلی سرفنگ کرنے والی واحد لڑکی تھی اور لوگ ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہاں لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ لڑکوں کا کھیل ہے۔ ظاہر ہے یہ سچ نہیں ہے اور کئی اور لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دوں۔ ننگور کے رہائشیوں کو اب وہاں کی تنگ گلیوں میں بورڈ اٹھائے کنارے کی جانب جاتی سامبے کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ہاربر بتاتی ہیں کہ سامبے جب ان کے پاس آئیں تو ان کی جیب میں ایک دیلا بھی نہیں تھا۔ انہیں انگلش تک بولنی نہیں آتی تھی اور ان کی سرفنگ کا ایک اپنا فری اسٹائل تھا، لہٰذا سرفنگ کے مقابلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہاربر نے ان کی تربیت کی۔ ہاربر کہتی ہیں کہ یہ کسی طوفان کے چاروں طرف سے رسی ڈالنے کی کوشش جیسا ہے۔ کیونکہ سامبے بہت متحرک سرفر ہے اس لیے اس کام میں خاصی مشکل پیش آئی۔ حالیہ مہینوں میں سامبے نے سمندر کنارے بنے مکان کو اپنے بیس کے طور پر استعمال کیا جہاں وہ ٹریننگ کرتی ہیں۔ سامبے کہتی ہے جب میں پانی میں ہوتی ہوں تو مجھے کچھ غیر معمولی احساس ہوتا ہے جو میرے لیے بہت خاص ہے۔